وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ساتوں آسمانوں کی تخلیق کی ہے، جس نے ہم تمام کو اور دیگر مخلوقات کو وجود بخشی ہے، جس نے ہم تمام کی روزی روٹی کی ذمہ داری لی ہے۔ بعدہ درود و سلام ہو جناب مصطفیٰ احمد مجتبیٰ، ہم اور آپ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ نبی وسلم، جن کی کاوشوں، کوششوں اور قربانیوں سے دین اسلام ہم تک پہنچا، صرف پہنچا ہی نہیں بلکہ اللہ تعالی نے اس دین اسلام کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان عزیز، محترم و مکرم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی اور ان کے بعد ان کے نقش قدم چلنے والے تابعین، تبع تابعین اور ائمہ دین کے ذریعے سے اللہ تعالی نے اس دین کو محفوظ رکھا۔ محترم حضرات، یہ ہمارے لیے بے انتہا خوشی و مسرت کا موقع ہے کہ اللہ تعالی نے ہم کو اس محفل میں ایک جگہ جمع ہو کر اس دین اسلام کی کچھ دینی باتیں سننے اور سمجھنے کا اللہ تعالی نے ہم تمام کو یہاں پر بہترین سا موقع اللہ تعالی نے ہم کو دیا ہے۔ فللہ الحمد والمنہ۔ اور میں اس محفل میں، جیسا کہ میں معلوم کیا ہوں کہ یہاں پہ خواتین کے لیے خاص خصوصی خطاب ہو، لیکن ہمارے پاس یہاں پہ مرد حضرات بھی کچھ حاضر ہیں، تو اس موقع پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں اس پیاری حدیث کو سامنے رکھ کر خصوصاً خواتین سے مخاطب ہوتے ہوئے انہی باتوں سے یہاں کے مرد حضرات کو بھی کچھ نصیحتی کلمات کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث روایت کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذا صلت المرأة خمسها
وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها دخل الجنہ. ایک اور روایت میں ہے دخلت الجنۃ من ای ابواب شاءت. اس حدیث کا ترجمہ اور اس کا مفہوم مخالف، اس حدیث کا ترجمہ اور اس حدیث میں جو مفہوم پیش کیا گیا ہے، ہم لوگ اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنتی عورت کے سلسلے میں بتا رہے ہیں کہ ایک جنتی عورت کی 4 صفات ہیں. جس عورت کے اندر یہ 4 صفات، یہ 4 خصلتیں پائی جاتی ہیں، دخلت الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگی. ایک اور روایت میں ہے کہ وہ جنت میں 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے بھی چاہیں وہ داخل ہو سکتی ہیں. اللہ اکبر. محترم حضرات، ہماری اور آپ کی زندگی بھر کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم کچھ نیک کام کریں، اللہ کو راضی کریں، اللہ کی خوشنودی حاصل کر لیں اور تادم حیات آخری دم تک عمل کرتے رہیں یہاں تک کہ ہماری سانس، ہمارے آخری سانس جو ہے نکل جائے اور اللہ تعالی ہم کو جنت نصیب کر دے. یہی ہماری امید ہوتی ہے اور یہی ہماری خواہش ہوتی ہے، یہی لگن ہے ہماری. تو یہاں پہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف 4 چیزوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ ایک عورت اگر یہ 4 چیزیں کر لے تو جنت میں 8 دروازوں میں سے کسی بھی دروازے میں سے وہ چاہیں داخل ہو سکتی ہے. پہلا عمل کیا ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا صلت المرأة خمسها، جب عورت اپنی 5 وقتہ نمازیں مکمل طور پہ ادا کر لیں. دوسرا عمل کیا ہے؟ وصامت شہرها، جب رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے تو رمضان کے پورے روزے رکھ لیں، جو مل گئے وہ بھی اور جو قضا ہو گئے وہ بھی. اور ساتھ ہی ساتھ اپنے شرم و حیا کی حفاظت کر لیں. اور چوتھا عمل ہے اپنے شوہروں کی، یعنی اپنے شوہر کی، بیوی کے ہونے کے ناطے اپنے شوہر کی اطاعت کر لے. یہ چاروں عمل اگر جب کر لیتی ہے وہ جنت میں جسی بھی دروازے سے چاہیں داخل ہو سکتی ہے. بہت آسان سا کام ہے، بہت آسان کام ہے عورت کے لیے 5 وقتہ نمازیں ادا کرنا. کیوں نہیں آسان؟ کیونکہ وہ گھر میں رہتی ہیں، گھر کے کام وغیرہ کرتی ہیں. جب بھی اذان ہو جائے تو وضو کر لی اور گھر میں جو ہے نماز ادا کر لیے. مرد حضرات کا کچھ اس سے بھی تھوڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. وہ کبھی کبھار جو ہے اپنے کاروبار میں رہتے ہیں، مسجد سے دور ہوتے ہیں، یا کبھی کبھار وہ جو ہے کسی کام میں، ایسے کام میں اٹکے ہوئے ہوتے ہیں جس وقت کہ ان کا لباس گندا رہتا ہے. کبھی کبھار جو ہے ان کو وضو کے لیے بھی جو ہے نا پانی میسر نہیں ہوتا، تیمم کی ضرورت پڑتی ہے. بہت سارے جو ہے پیچیدہ مسائل سامنے آتے ہیں، پھر بھی جو ہے مرد حضرات نماز کے لیے کچھ نہ کچھ کوشش کرتے ہیں. لیکن خواتین کے لیے جو گھر میں رہتی ہیں، جو اپنی گھر کی ذمہ داریاں نبھاتی ہیں، جب بھی ان کے لیے وقت نکل جاتا ہے نماز کا تو نماز ادا کر سکتی ہے بآسانی. لیکن بد نصیب ہے وہ عورت جس کے پاس وقت ہے، جس کے پاس صحت ہے، تندرستی ہے، اور جس کے پاس پوری طرح کی آسانیاں مہیا کی گئی ہیں، پھر بھی وہ نماز اگر نہ پڑھے تو وہ بڑی بدبخت عورت ہے. اور مردوں کے لیے بھی یہی حکم ہے، اگر ان کے پاس پوری طرح کے مہیا کردہ چیزیں موجود ہیں پھر بھی اگر وہ نماز نہ پڑھے وہ بھی بدبخت ہے. محترم حضرات، خصوصی طور پر عورتوں کو نماز کے طرف توجہ دینی چاہیے، کیونکہ نماز ایک ایسا عمل ہے جس کو اگر ہم ادا کر لیتے ہیں
تو بقیہ اعمال، بقیہ کام بآسانی انجام پاتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، اول ما یحاسب یوم القیامہ، قیامت کے دن جو سب سے پہلے جس کے بارے میں سوال کیا جائے گا بندے کو، جن کاموں کے بارے میں، جن اعمال کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا، حساب لے گا، وہ نماز ہے۔ اگر نماز میں اگر وہ کامیاب ہو گیا تو بقیہ کاموں میں، بقیہ سوالات میں بھی وہ مکمل کامیابی پا گیا۔ اگر وہ نماز کے سوال میں ناکام ہو گیا تو بقیہ سوالات جو ہوں گے، اس کے بقیہ جو حساب و کتاب لیا جائے گا اس میں بھی وہ ناکام رہے گا، ناقص رہے گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر گھر کی عورت نماز میں وہ باکمال ہو، نماز میں وہ کمپلیٹ عمل کر رہی ہو، تو بقیہ جتنے بھی کام ہیں دینی اعتبار سے، صدقہ و خیرات ہوں، اس کے علاوہ روزے ہوں، اس کے علاوہ شوہر کی اطاعت ہو، گھر کے بڑوں کی اطاعت ہو، بچوں کی ذمہ داریاں ادا کرنے کا معاملہ ہو، کون سا بھی عمل اگر ہم دیکھیں تو وہ نماز سے جڑا ہوا ہے۔ اگر ہماری نماز ٹھیک ہے، اگر گھر کے خاتون کی نماز ٹھیک ہے، مکمل ہے، تو بقیہ تمام کام جو ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکمل ہو جائیں گے۔ تو اس کے لیے قرآن مجید کی وہ آیت ہم دیکھ سکتے ہیں جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز جو ہے فحش کاموں سے اور منکر کاموں سے روکتی ہے، برے کاموں سے، بے حیائی کے کاموں سے نماز روکتی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ نماز برے کاموں کو انجام دینے سے یا فحش کاموں کو انجام دینے سے روکتی ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ساتھ ہی ساتھ یہ نماز جو ہے ہم کو دیگر کاموں میں اور زیادہ جو ہے چستی پیدا کرتی ہے۔ آپ فجر میں اٹھ کر دیکھیے کہ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ کی صبح کیسے بابرکت رہے گی، فجر نماز ادا کرنے کے بعد آپ کا مکمل دن کس طرح ایکٹیو رہے گا۔ فجر نماز ادا کرنے کے بعد آپ جو بھی کام انجام دے رہے ہیں، گھریلو عورت ہونے کے خاطر آپ گھر کے کام انجام دے رہی ہیں، جتنا نشاط، جتنی ایکٹیویٹی آپ فجر کی نماز ادا کر کے پائیں گے، کئی مرتبہ آپ فجر کی نماز چھوٹ گئی ہوگی، آپ دیر سے اٹھے رہیں گے۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ بعد کا جو دن ہے، جس دن آپ فجر کی نماز ادا نہیں کی، تو اس دن کے جو بھی کام ہیں جس میں آپ بالکل بھی جو ہے ایک دم سست اور بغیر ایکٹیویٹی کے آپ جو ہے کام انجام دیتے رہتے ہیں۔ یہ نماز کی برکت ہے، اور یہ نماز میں اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم رکھا ہے کہ جب آپ نماز ادا کرتے ہیں تو اس کے ساتھ بقیہ کام جو ہیں، اس کے بعد جو دین کے کام ہو یا دنیاوی کام ہو، وہ آپ آسانی سے انجام دے سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے عمل یہاں پہ جو بتایا ہے وہ نماز ہے، اس جنتی عورت کے لیے جو چاہتی ہے کہ اس دنیا میں کامیاب ہو کر اور آخرت میں جنت پائیں۔ نماز یہ وہ عمل ہے جس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، ہمارا اسلام، ہمارا دین اسلام ایک عمارت ہے۔ جس طرح آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ایک عمارت ہے جس کے ستون ہیں، جس کے پلس ہیں، اور جس کے اوپر ایک چھت ٹھہرا ہوا ہے، اگر ان پلس میں سے، اگر ان ستونوں میں سے ایک بھی ستون آپ ہٹا دیں گے، اس کو آپ توڑ دیں گے، تو پورا چھت، پورا سیلنگ جو ہے گر جائے گا اور پوری عمارت جو ہے گر جائے گی۔ تو ویسے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بنی الاسلام علی خمس، دین اسلام کا جو چھت ہے اس کے نیچے 5 پلرز ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا اور اس کے مطابق ایمان رکھنا اور عمل کرنا۔ دوسرا ستون نماز ہے، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ۔ تیسرا ستون زکوٰۃ ہے، وَإِيتَاءِ الزَّکَاةِ۔
चौथा सुतून, चौथा पिल्लर वसौम रमज़ान, रमज़ान के महीनों का रोज़ा रखना। और पाँचवा अखीर वहज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला, काबे का हज करना। तो पता चला कि नमाज इस्लाम के उन बुनियादी सुतूनों में से है जिसको अगर आप खातून होने के नाते, घर की औरत, घर की जिम्मेदारी संभालने वाली औरत होने के नाते आप अपने नमाज को अगर बचा लेंगे, आप अपनी नमाज की हिफाजत कर लेंगी, तो आपने इस्लाम को बचा लिया, आपने इस्लाम की हिफाजत कर ली, आगे आने वाली नस्लों की हिफाजत कर ली। मोहतरम हज़रात, मैं बताता चलता हूँ कि इस मुआशरे में जो नस्ल आगे बढ़ने वाली है, बच्चों से नौजवान होकर उसके बाद जवानी के मरहले में पहुंचकर जो समाज में, जो सोसाइटी में जो जनरेशन आने वाली है, उसकी सक्सेस और फेल्योर, कामयाबी और नाकामी, ये सिर्फ़ और सिर्फ एक ख़ातून पर बेस हुआ है, सिर्फ़ और सिर्फ एक ख़ातून पे डिपेंड है। तो जब घर की औरत अपने इस्लाम की हिफाजत कर लेती है, जिसमें कि नमाज बहुत अहम अमल है, 5 वक्ता नमाज़ों में से किसी भी नमाज को क़ज़ा किए बगैर, किसी भी नमाज को छोड़े बगैर जब अब घर की औरत, घर की ख़ातून नमाज अदा करती हैं, तो घर में जो उनके बच्चे हैं या उनके छोटे भाई बहन हैं, तो उनको देखकर सीखते हैं और इससे उनको पता चलता है कि ये हमारा दीन है, नमाज अदा करना हम पर फ़र्ज़ है। यहाँ से इस्लाम की हिफाजत, यहाँ से इस्लाम का प्रोटेक्शन जो है शुरू होता है। ये बात हमको ज़रूर समझनी चाहिए, ख़ासकर हमारी ख़वातीन को। मोहतरम हज़रात, अल्लाह ताला ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो नमाज फ़र्ज़ किए हैं, मक्की ज़िंदगी में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 साल पूरे कर लिए। जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बने थे तो उस वक्त उनकी उम्र 40 बरस की थी। 40 बरस से लेके 50 बरस की उम्र तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के लोगों को तौहीद के बारे में समझाया करते थे। उनकी पूरी ज़िंदगी तौहीद की दावत और शिर्क की मज़म्मत और शिर्क को तर्क करने का पैगाम ही था, जिसमें जो ईमान लाए वो मुसलमान बन गए, जिन्होंने ठुकराया वो काफिर बन गए, मुशरिक ठहरे। इन 10 सालों में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी मुसलमान होते थे उनको तालीम देते थे, कुरान की आयतों के बारे में समझाते थे। दारुल अरकम इब्ने अबिल अरकम एक मकान था जिसमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले जिसको मदरसा बनाए थे, उस अरकम इब्ने अबिल अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की तालीमात देते थे। उस वक्त कुफ़ार और मुशरिकीन से बहुत बड़ा ख़तरा था उनके लिए, सहाबा के लिए, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जान का ख़तरा भी था। तो इन दौरान जो है तालीम हुआ करती थी, खुफिया तौर पे, कभी कभार अलल ऐलान पैगाम होता था। लेकिन जब 10 साल मुकम्मल हो चुके तो अल्लाह ताला ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज के सफ़र के लिए दावत दी। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से लेके बैतुल मक़दिस जो कि जेरूसलेम में फ़लस्तीन में है ले गए। फिर वहाँ से नमाज अदा करने के बाद कई पैगंबरों को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई। उसके बाद 7 आसमानों का सफ़र किए। पहला आसमान आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, दूसरे आसमान में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और ज़करिया अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां और 7वां आसमान जहाँ भी जाते वहाँ पे पैगंबर रहा करते थे। बड़े बड़े पैगंबर, उलुल आज़्म पैगंबर से मुलाकात हुई। और जब सिदरतुल मुंतहा को पहुँच गए, जो कि इस कायनात का आखिरी हद है, उसके बाद से अल्लाह ताला का वजूद है,
تو جبرائیل علیہ السلام جو ساتوں آسمانوں میں ساتھ تھے، پہلے آسمان میں گئے وہاں پر بھی ساتھ تھے، دوسرے آسمان میں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام، 7ویں آسمان تک بھی تھے، لیکن جب سدرۃ المنتہا کو پہنچ گئے تو جبرائیل علیہ السلام نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے آگے بڑھا دی، کیونکہ وہیں تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام یہیں تک ہماری اجازت ہے۔ جب آگے بڑھے ہمارے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں کے اللہ تعالیٰ کا نور ہی نور پھیلا ہوا تھا، کئی نور کے پردے، جس کی وجہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نور انا ارا، ہر جگہ نور ہی نور ہے، میں اللہ کو کیسے دیکھ پاتا۔ صحابہ نے سوال کیا تھا جب آپ معراج کو گئے تھے تو کیا آپ نے اللہ کو دیکھا؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا نہیں، نور ہی نور تھا، نور کے کئی پردے تھے، میں اللہ کو دیکھ نہیں سکا۔ اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے جب اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر میں گئے تھے تو وہاں پہ انہوں نے اللہ کو نہیں دیکھا، اللہ کو نہیں دیکھا، صرف اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی ہوئی، اللہ سے بات ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ کئی تحفے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے تھے، اس میں سے افضل و احسن جو تحفہ تھا وہ نماز کا تحفہ تھا۔ جب نماز فرض کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا دن میں 50 مرتبہ نماز ادا کرے گی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت دن میں 50 مرتبہ نماز ادا کرے گی۔ جب اس تحفے کو لے کر واپس آ رہے تھے، 6ویں آسمان پر پہنچے تو وہاں پر تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روک لیا اور پوچھا کہ آپ کے رب نے آپ کو کیا تحفہ دیا؟ تو فرمائے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مجھ پر اور میری امت پر دن میں 50 مرتبہ نماز ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، آپ کی امت دن میں 50 مرتبہ نماز ادا نہیں کر پائے گی، جائیے اپنے رب سے تخفیف کے لیے کم کرنے کی ریکویسٹ کیجئے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ گئے، اللہ سے ریکویسٹ کی کہ اللہ میری امت 50 وقت کی نماز ادا نہیں کر پائے گی، تھوڑا کم کیجئے۔ 5 کم کیے، 10 کم کیے، 20 کم کیے، یہاں تک کہ یہ بار بار سلسلہ چلتا رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے نہیں، 40 بھی نہیں، 30 بھی نہیں، 20 بھی نہیں، 10 بھی نہیں۔ آخر جب پہنچے کہ 5 وقت کی نماز، پھر دوبارہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، 50 وقت بھی زیادہ ہے اور 5 وقت بھی زیادہ ہے، 5 وقت کی نماز بھی جو ہے نا آپ کی امت نہیں ادا کر پائے گی، جائیے آپ اور کم کروائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، مجھے بار بار جانا شرم آ رہی ہے، میں اپنے رب کے پاس جا کر نماز کم کرانے کے معاملے میں شرم محسوس کرتا ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز فائنل کر دی تو اللہ تعالیٰ نے کہا یا خمس، یہ 5 وقت کی نماز ہے، لیکن جب اگر بندہ 5 وقت کی نماز بغیر چھوڑے ادا کرتا ہے، یا 50، وہ 50 وقت کے نمازوں کا پڑھنے کا ثواب پا لیتا ہے۔ الحمدللہ، اللہ اکبر۔ محترم حضرات، یہ پورا واقعہ ہم تمام جانتے ہیں، یہ پورا قصہ ہم تمام کو معلوم ہے، معراج کا سفر جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا بہترین تحفہ اللہ تعالیٰ نے دیا۔ تو اس واقعے میں ہم یہ غور کر سکتے ہیں، ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی دین اسلام کے اندر حکم نافذ فرمایا ہے، روزہ ہو یا زکوٰۃ ہو یا حج ہو یا اس کے علاوہ دیگر جتنے بھی چھوٹے چھوٹے نیک کام ہیں، اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں پہ سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر وحی فرما کر قرآن مجید کی آیات نازل فرما کر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا وَآتُوا الزَّکَاۃَ، زکوٰۃ ادا کرو، کتب علیکم الصیام،
تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے اور تم پر فلاں فلاں یہ حکم نافذ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمان کے اوپر سے نیچے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر حکم عطا کیا ہے۔ لیکن نماز کا یہ معاملہ ایسا ہے، دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دعوت دے کر بھیج کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتوں آسمان کا سفر کروا کر اپنے قریب پہنچا کر اپنے قریب بلا کر وہاں پر اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پتہ چلتا ہے کہ یہ نماز جو ہے ساتوں آسمان سے بھی بڑھ کر بہتر ہے، یہ نماز جو ہے اس زمین اور ساتوں آسمانوں سے بھی افضل ہے۔ اللہ اکبر۔ محترم حضرات، ایک آسمان کا فاصلہ، اس دنیا اور آسمان کے درمیان جو فاصلہ ہے 100 سال، یا کچھ لوگوں نے کہا 500 سال کا سفر جب کرتے ہیں تو ہم ایک آسمان کو جو ہے نا پار کر جاتے ہیں۔ تو اسی طرح دیکھیے، ایک پہلا آسمان جو ہوتا ہے اس سے دگنا ہوتا ہے دوسرا آسمان، اس سے دگنا ہوتا ہے تیسرا آسمان۔ جب اتنے فاصلے کے بڑے بڑے آسمان طے کر کے جو نماز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے تحفہ لے کر آئے تو اس کا اتنا بڑا مقام ہے، تو آج ہم مرد ہوں یا خواتین ہوں اپنی چھوٹی چھوٹی ضروریات کے لیے، اپنے چھوٹے چھوٹے کام کی وجہ سے، مجھے کام ہے، مجھے فلانا یہ کام ہے جس وجہ سے میں نماز نہیں پڑھ سکتی، جس کی وجہ سے میں نماز ادا نہیں کر سکتا، گھر میں رشتہ دار آ چکے ہیں، مجھے فنکشن جانا ہے، مجھے دعوت ہے، ان چھوٹے چھوٹے بہانوں کی وجہ سے اس عظیم ترین عبادت کو ہم اگر ترک کرتے ہیں، چھوڑتے ہیں، تو ہم سے بڑھ کر بدبخت اور کو نہیں ہو سکتا۔ تو ہم تمام کو نماز کی فضیلت جاننی ہے اور نماز کو بخوبی انجام دینی چاہیے۔ خصوصی طور پہ جب عورت اپنے گھر میں نماز ادا کرتی ہیں تو وہ اس نماز کے ذریعے سے ڈھیر سارے اللہ کی برکتیں حاصل کرتی ہیں، ضرور بالضرور۔ آپ تمام جانتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کی والدہ، جو پاک دامن ہیں اور بابرکت ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے کسی خاص مقصد کے لیے چن لیا تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ حضرت اللہ تعالیٰ کے لیے حضرت مریم علیہ السلام کو وقف کر دی تھی، اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کی مسجد کی خدمت کے لیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو پیدا کیا ان کی والدہ کے پیٹ میں، تو وہ نظر مانگتی ہیں کہ اگر میرے لیے لڑکا پیدا ہوا یا میرے حمل میں بچہ پیدا ہوا تو میں اس کو تیرے نام جو ہے نظر کر دیتی ہوں، لیکن جب پیدا ہوا تو لڑکی پیدا ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا لڑکا جو لڑکی ہے وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، لڑکا جو ہے ایک عورت کے مقابلے نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو ایک مثال بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو ایک مثال بنا دیا مومنوں کے لیے، مرد ہو یا عورت۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ، ایک عورت ہے جس کی مثال اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے بیان کی، وہ ہے فرعون کی بیوی۔ فرعون کی بیوی آسیہ، جو کہ کفر کے دائرے میں رہ کے، کفر کے محور میں رہ کے، کفر و شرک یعنی فرعون کے دربار میں رہ کر بھی اپنے ایمان کی حفاظت کی، اس عظیم ترین ہستی آسیہ، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے ایک مثال بیان کیا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، عمران بنت عمران یعنی حضرت مریم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی، اور ان کی جب مثال بیان کی تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کا اگر ہم جائزہ لیتے ہیں تو جب کبھی بھی حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے تو وہاں پہ ان کے ساتھ نماز کا ذکر ضرور آتا ہے۔ اور یہ بات آپ جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں جن عورتوں کا بھی ذکر کیا ہے وہاں صرف ایک عورت کے نام سے اللہ تعالیٰ نے ان کا
خطاب کیا ہے، ان کا ذکر کیا ہے، لیکن حضرت مریم علیہ السلام ایک خاص ایک ایسی عورت ہے جن کا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں لیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جہاں کہیں بھی حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر لیتا ہے تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ، اے مریم سجدہ کر، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر، یعنی کہ نماز ادا کر۔ تو حضرت مریم علیہ السلام بے حد نماز ادا کرنے والی عورت تھی، بے انتہا نماز ادا کرنے والی خاتون تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام کی سرپرستی جن کے حوالے کی گئی تھی ان کے خالو یا ان کے چچا حضرت زکریہ علیہ السلام، حضرت زکریہ علیہ السلام ان کا دیکھ بھال کیا کرتے تھے۔ مسجد اقصی میں ان کا ایک روم رہا کرتا تھا جس میں وہ نماز ادا کرتے تھے، جس میں ان کا محراب رہا کرتا تھا۔ جب بھی حضرت زکریہ علیہ السلام ان کے حال پوچھ تاچھ کے لیے جب جاتے تھے تو وہاں پہ دیکھتے تھے کہ وہاں پہ کئی قسم کے جو ہیں پھل ہیں، کئی قسم کے پھل ہیں، میوے ہیں۔ وہ دیکھ کر پریشان کیوں، کس وجہ سے؟ کیونکہ وہاں پہ وہ پھل ہوتے تھے جو کہ ان سیزن ہوتے تھے۔ ابھی سردی کا موسم ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہاں پہ آم ہوا کرتے تھی، تو پریشان تھے کہ کہاں سے آ رہے ہیں۔ ہاں، اگر سیزن فروٹس اگر آپ دیکھ لیے تو اس میں کوئی سوال نہیں ہو سکتا تھا کہ موسم چلتا ہے، کوئی لا کر دے دیا، اللہ کی بندی ہے، کچھ دے دیے تو وہ دعا کرے گی ہمارے حق میں، یہ سمجھ سکتے تھے۔ لیکن یہاں پر ان سیزن فروٹس آ گئے تو یہ ایک آدمی کے لیے، ایک عام آدمی کے لیے سوچنا مشکل ہے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام بڑے پیغمبر تھے، بڑی شخصیت تھی، انہوں نے یہاں پہ پوچھنا ضروری سمجھا اور پوچھ لیا کہ یہ کہاں سے آ رہا، انا لکی ھذا، یہ کہاں سے؟ قالت ہی من عند اللہ، مریم علیہ السلام کہتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے جانب سے ہے، یہ رزق، یہ فروٹس، یہ پھل جو مجھے ملے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے سوال دیکھیے اور جواب دیکھیے اس کا، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی جانب سے ہے۔ ہم کو پتہ ہے، ہم اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے اتر کر کوئی چیز آ کے نہیں دے گا، یہ سب کو پتہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نازل ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ساتوں آسمان سے اس زمین پہ نازل ہونے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نازل کرے گا، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو نازل کرے گا، اللہ تعالیٰ آسمان سے کتابوں کو نازل کرے گا، اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کو نازل کرے گا، اپنی مخلوقات کو نازل کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نازل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تو الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پہ مستوی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ میوے غیبی طور پر، یہ رزق غیبی طور پر حضرت مریم علیہ السلام کو عطا کیا ہے، کس بنا پر؟ نماز کے برکت سے۔ نماز کے برکت سے اللہ کا حکم تھا وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ، سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کا مقام و مرتبہ بلند کیا، ان کا ذکر پاک کر کے، ان کا پاک ذکر فرما کر، اور قرآن مجید میں ان کا نام ذکر کر کر، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو پاک رکھا بغیر کسی مرد کے چھوئے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نصیب فرمایا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف سے روزی عطا کی۔ آج ہم روزی روٹی کے لیے نماز چھوڑ رہے ہیں، آج ہم کچھ پیسے کمانے کے لیے، ہاں کمانا ضروری ہے، روزی روٹی ہمارے لیے ضروری ہے، ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے، لیکن ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ ہمارے زندگی کا مقصد صرف اللہ کی عبادت ہے، صرف اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے۔ محترم حضرات، جب اگر مرد ہو یا خاتون رزق کے پیچھے دوڑتی ہیں، دنیا کے پیچھے دوڑتے ہیں، تو ہم سے دین چھوٹ جائے گا، ہم سے نماز چھوٹ جائے گی۔ لیکن اگر ایک مرد، ایک خاتون دین کے پیچھے بھاگے، دین کے لیے کوشش کرے، دین کی طرف وہ دوڑ پڑے، تو اس کے پیچھے آٹومیٹکلی، اس کے پیچھے خود بخود روزی دوڑ کر آئے گی، اس کے پاس دولت دوڑ کر آئے گی۔ جو دین حاصل کرے گا، دنیا کی ہر چیز اس کو پانے کی کوشش کرے گی۔ جو بندہ دین کے پیچھے پڑا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ہر چیز سے نوازے گا۔ لیکن جو دنیا حاصل کرنے کے لیے، دنیا کمانے کے لیے
یا کسی اور مقصد کے لیے وہ اس دنیا میں قد و کاوش کوشش کرتا ہے، وہ تو اس کے نصیب میں جتنا لکھا ہوا ہے وہ مل جائے گا، لیکن اس کے ہاتھ سے دین چھوٹ جائے گا۔ یہ بات ہم کو سمجھنا چاہیے۔ تو محترم حضرات، اس حدیث کے جو 4 باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، تو اس میں سب سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر کیا۔ اذا صلت المرأة خمسها، اگر عورت 5 وقتہ نمازیں ادا کرتی ہیں تو وہ جنت میں جائے گی، بالکل جنت میں جائے گی۔ وصامت شہرها، اور رمضان کے روزے رکھ لے گی تو یہ بھی اس کے لیے باعث جنت میں داخل ہونے کے لیے ایک سبب ہے۔ روزے صرف خواتین کے لیے فرض نہیں ہیں، مردوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے۔ یہ رمضان کے روزے جو ہم رکھیں گے تو اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اب تمام جب رمضان شروع ہوتا ہے تو اس کی فضیلتیں جانتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز ہم جانتے ہیں آج کہ روزہ صرف رمضان کے ہی نہیں، بلکہ جو سنت کے روزے ہیں، جو نفلی روزے ہیں، اگر ہم اس کو روزہ رکھنے سے ہمارے فائدے کیا ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصوم جنہ، یہ روزہ ہمارے لیے ڈھال کی طرح کام کرتا ہے۔ خصوصی طور پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں سے مخاطب کرتے ہوئے یا معشر الشباب کہتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے نوجوانوں کی امت، اے نوجوانوں کی قوم، جب تم جوانی کو پہنچ جاؤ، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج، تم میں سے جو شادی کرنے کے بعد شادی کی ذمہ داریاں نبھانے کی جو طاقت رکھتا ہے وہ شادی کر لے جلد سے جلد۔ ومن لم یستطع، جس کے پاس طاقت نہیں ہے، جس کے پاس استطاعت نہیں ہے، فعلیہ بالصوم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو اس پہ ضروری ہے، اس پہ فرض ہے، اس پہ واجب ہے کہ وہ روزہ رکھ لے، کیونکہ یہ روزہ تمہارے عزت و آبرو کی، تمہارے خیالات کی، تمہارے خواہشات کو کنٹرول کرے گا۔ تو یہ روزہ ڈھال ہے ہمارے لیے، دنیاوی امور کے لیے، دنیا کے کاموں کے لیے بھی، اور جو دین کے معاملے میں جو خطرات، جو شیطان کے جانب سے جو شر، جو وسوسہ ہمارے پہ حملہ کرنے والے ہیں، اس کے لیے ڈھال بن کر یہ روزہ رہے گا۔ اور اسی طرح آخرت میں جہنم سے یہ ڈھال بن کے جہنم کی آگ سے ہم کو بچائے گا۔ محترم حضرات، اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تیسری بات وہ فرمائے تھے کہ وہ خاص طور پہ خواتین کے لیے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا، جب عورت اپنی شرم و حیا کی حفاظت کرتی ہیں تو وہ جنت میں ضرور داخل ہوگی۔ آج کا زمانہ، یا کہہ لیجئے کہ یہ آج کا دور جس میں فتنوں کی بارش برس رہی ہیں، لگاتار فتنے پھیلتے جا رہے ہیں، جس میں ایک سب سے بڑا خطرناک فتنہ فحاشی کا فتنہ، بے حیائی، عریانیت، ننگا پن، اس طرح کا جو فتنہ ہر جگہ عام ہو چکا ہے، گلی گلی عام ہو چکا ہے، یہاں تک کہ ہمارے ہاتھوں تک پہنچ چکا ہے موبائل کے شکل میں۔ ایک زمانے سے ٹی وی ہمارے پاس تو تھا ہی، لیکن آج ہر ایک اپنے جیب میں اس طرح کے فتنوں کو لے کر پھر رہا ہے۔ تو ایسے زمانے میں یہ چیلنج ہے مردوں کے لیے اور امتحان ہے عورتوں کے لیے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کو رسی بناتا ہے، شیطان عورت کو رسی بناتا ہے جس کے ذریعے سے وہ مردوں پہ حملہ کرتا ہے۔ اس حدیث کو ہم لوگوں کو سمجھنا چاہیے۔ سماج میں جو فتنہ ہوتا ہے مرد اور خاتون کا، یا بے پردگی کا، یا عریانیت یعنی ننگا پن کا، اس میں ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجتی، یہ محاورہ بالکل یہاں پہ سوٹ ہوتا ہے۔ دونوں کے جانب سے اگر کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا تو یہ فتنہ ختم نہیں ہوگا۔
عورت کہے گی کہ میری آزادی ہے کہ میں جو چاہوں لباس وہ پہنوں گی، میں جو لباس چاہوں گی وہ پہنوں گی۔ تو جب عورت یہ بات کہہ دیتی ہے تو یہاں سے فتنہ شروع ہو جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے ہیں وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا، یہاں پہ عورت اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کا مطلب، اپنی حیا، شرم و حیا کی حفاظت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ صرف برقعے میں رہیں یا وہ جو ہے گھر میں رہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی معنی، یہ بھی مفہوم ہمارے سامنے آتا ہے کہ وہ پردے کے احکام کو پوری طرح سمجھنا چاہیے۔ پردہ کس کو کہتے ہیں اور پردہ ہم کو کس کے آگے کرنا چاہیے؟ وہ کون لوگ ہیں جن کے آگے ہم کو کمپلسری ضرور بھی ضرور پردہ کرنا ضروری ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں اور اسی طرح سورہ نساء میں اور بہت سی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے بارے میں خصوصی احکام نازل کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم بھی دیا ہے اور پردہ کیسے کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے، اور کن لوگوں کے آگے اپنا پردہ کرنا ہے وہ بھی بتایا ہے۔ جب ایک عورت ان تمام چیزوں سے واقف ہوتی ہے تو صحیح معنی میں یہ پردہ ہوگا، ورنہ صرف ایک فیشن بن کر رہ جائے گا، جو کہ آج کے دور میں چلتا ہے۔ آج کے دور میں برقعے ایسے ہیں، حجاب ایسا ہے کہ وہ بے معنی ہو چکا ہے۔ حجاب یا پردہ کہہ لیجئے، یہ عورت کی خوبصورتی کو ڈھانکنے کا ذریعہ، جو کہ جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے اس کے لیے یہ اپنی خوبصورتی کو ڈھانکنے کا ایک ذریعہ ہے۔ لیکن آج برقع ہو یا حجاب ہو، یہ ایک فیشن بن گیا ہے، یا فیشن ڈریس بن گیا ہے، یا ایک شوق پورا کرنے کا ایک ڈریس بن چکا ہے، جس میں چمکیاں لگی رہتی ہے، جس میں رنگ برنگ مختلف قسم کے رنگ رہتے ہیں، جس سے دیکھ کر خود مرد جو ہے اٹریکٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن اسلام جو ہے اس طرح کے پردے، اس طرح کے حجاب برقع کو بالکل بھی الاؤ نہیں کرے گا، بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ تو ان باتوں کو ضرور ایک عورت سمجھنا چاہیے۔ حالانکہ یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن شیطان جو ہے ہمارے پیچھے ہر وقت پڑا ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الشیطان عدو لکم فاتخذوہ عدوا، بے شک شیطان جو ہے تمہارا کھلا دشمن ہے اور اس کو دشمن سمجھو۔ ہم تو بے تسلی سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ شیطان کہاں ہے، شیطان ہمارے کو کچھ نہیں کر سکتا، شیطان نہیں، شیطان تو ہر وقت ہے اور کسی بھی طریقے سے وہ آ سکتا ہے۔ شیطان ہمارے پاس صرف برائی کی شکل میں نہیں آئے گا۔ شیطان آ کر یہ نہیں کہے گا لے لو شراب پی لو بھائی، شیطان یہ نہیں کہے گا چلو زنا کریں، شیطان اس طرح کھلم کھلا جو ہے برائی کی دعوت نہیں دے گا۔ شیطان آپ کے پاس ایک اچھے نیک عمل کے ذریعے سے بھی آئے گا۔ اس میں سے ایک چیز آج ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ برقع ہے۔ برقع تو ہر عورت کو پہننا ہے اور پہنتی بھی ہے، لیکن اس کو آج کے دور میں شیطان نے سجا کر اس کو جو ہے اچھے رنگ برنگ برقع بنا دیا ہے، فیشن والا بنا دیا ہے۔ تو یہ بھی ایک شیطان کا فتنہ ہے جس سے ہم لوگوں کو بچنا چاہیے۔ اخیر میں جو بات بتائی گئی ہے حدیث میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، اور جب عورت جو ہے اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے تو اس کے ذریعے سے بھی وہ جنت میں جاتی ہے۔ جنت میں جانے کے لیے یہ بھی ایک ذریعہ ہے، بلکہ یہ ایک ضروری چیز ہے۔ ایک عورت نماز ادا کرتی ہے، ایک عورت جو ہے باحیا ہے اور رمضان کے روزے بھی رکھتی ہے اور پوری عبادتیں کرتی ہیں، ہر قسم کے نشاطات میں، ہر قسم کے نیک کاموں میں وہ ایکٹیو ہے، لیکن جب گھر کا معاملہ آتا ہے تو وہ بیوی ہونے کے ناطے اپنے شوہر کی اطاعت نہیں کرتی ہیں، تو وہ ناکام عورت ہے، وہ ناکام عورت ہے۔ اس کے جتنے بھی اعمال ہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہ کرے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت آخری دم تک اپنے شوہر کو خوش رکھے اور اس کا شوہر
اور اپنی بیوی سے خوش رہے اور اسی بات پر اس کی سانس آخری سانس ہو تو وہ عورت جنت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کو آخری دم تک اپنے شوہر کی اطاعت کرنی چاہیے، اپنے شوہر کی فرما برداری کرنی چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اسلام میں کسی آدمی کے آگے سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دوں گا کہ اپنے شوہر کے آگے سجدہ کرے، لیکن اسلام کے اندر کسی آدمی کے، کسی انسان یا پتلے، کسی مخلوق کے آگے سجدہ کرنا حرام ہے۔ لیکن یہاں پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شوہر کے مرتبے کو بتاتے ہوئے، شوہر کی فضیلت کو بتاتے ہوئے یہ مثال لی ہے۔ کیوں نہ ہوگا جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا الرجال قوامون علی النساء، مرد حضرات عورتوں پہ اعلیٰ تر درجہ رکھنے والے ہیں، قوام ہیں، ان کا کنٹرول ہے۔ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے عورتوں پہ حکم چلانے کا ادھیکار دیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سٹیج پہ رکھا ہوا ہے۔ کیوں؟ دو ریزن اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں۔ بما فضل اللہ علیہم بعضہم، اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے پہ، مردوں کو اللہ تعالیٰ نے عورتوں پہ فضیلت دی ہے، ایک ریزن ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی ریزن بتا دیا۔ دوسری چیز وَبِمَا أَنفَقُوا، جو وہ خرچ کرتے ہیں اپنے گھر والوں پہ، کماتے ہیں جا کر باہر اور خرچ کرتے ہیں پیسہ، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر مردوں کو فضیلت دی ہے۔ لیکن اگر کوئی عورت کہیں کہ میں بھی کماتی ہوں، میں بھی جاب کرتی ہوں، میں بھی جو ہے نا آن لائن بزنس کرتی ہوں، میں بھی جو ہے گھر پہ رہ کے کچھ نہ کچھ کماتی ہوں اور میرا بھی خرچہ جو ہے گھر میں نکلتا ہے، تو میری بھی فضیلت ہوگی؟ بالکل نہیں۔ کیوں نہیں ہوگی؟ کیوں نہیں ہوگی مولانا؟ آپ نے تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے وَبِمَا أَنفَقُوا کہا کہ جو وہ خرچ کرتے ہیں، خرچ کرنے کی وجہ سے ان کی فضیلت ہے، تو ہم بھی خرچ کرتے ہیں۔ لیکن محترم حضرات، یہاں پہ قرآن مجید کی آیت پہ اگر غور کریں گے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بما فضل اللہ علیہ، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض کہا۔ پہلی ریزن جو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ فطری طور پہ نیچرلی اللہ تعالیٰ نے عورتوں پہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے مقدم کیا ہے، یہ اللہ کا پہلے سے ہی لکھا ہوا حکم ہے، یہ ہم کو ماننا چاہیے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ عورت پہ مرد جو ہے جابر بن کر یا جبار بن کر زبردستی کا حکم چلانے والا نہ بن جائے۔ زبردستی کا حکم اگر چلانا چاہا شوہر تو کیا ہوگا؟ حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورت پھسلی کی ہڈی کے مانند ہے، جو کہ ہم کو معلوم ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام ہماری ماں آدم علیہ السلام کے پھسلی کی ہڈی سے بنائے گئے ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر عورت کو یہ مثال دے کر بتایا ہے کہ عورت جو ہے پھسلی کی ہڈی کے مانند ہے، یعنی کہ تھوڑی سی جو ہے نا ٹیڑھی ہوتی ہے، ہڈی ٹیڑھی ہے سمجھ کر ہم جو ہے اس کو سیدھا کرنا چاہیں گے تو ہڈی کیا ہو جائے گی؟ ٹوٹ جائے گی، وہ ہڈی ٹوٹ جائے گی، نقصان ہو جائے گا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرماتے ہیں مردوں کے لیے کہ آپ سمجھیں گے آپ کی عورت ٹیڑھی ہے، اس کو آپ سیدھی کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ ہڈی ٹوٹ جائے گی، تو آپ کا نقصان ہوگا، آپ کا گھر بگڑ جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ اگر جب میاں بیوی کے درمیان کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے تو آپس میں دونوں کو صلح کرنا چاہیے، آپس میں دونوں کو انڈرسٹینڈنگ کرنی چاہیے، تبھی جا کر ایک خوش نما، ایک خوشحال، ایک ہیپی فیملی جو ہے ہمارے سامنے سماج میں موجود رہے گی۔ ورنہ ہر کوئی میں بڑا تو میں بڑا یا میں بڑی تو میں بڑی اس جھگڑے میں پڑے رہیں گے تو کوئی بھی کام جو ہے مکمل نہیں ہو سکے گا۔ تو آخری جو بات بتائی گئی ہے کہ عورت کو اپنے شوہر کی اطاعت کرنی چاہیے، ہر کام جو بھی وہ کرے گی شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں کرنی چاہیے، شوہر کی اجازت کے بغیر
عورت کو نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ چیز ہم لوگوں کو اور تفصیل سے سمجھنا چاہیے، جاننا چاہیے۔ ہمارے پاس جو ہے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے جو ہے اساتذہ یہاں پر آتے ہیں، وہ اپنے بیانات کرتے ہیں، تو ان کے تعلیم کے ذریعے سے، ان کے جو بیانات کے ذریعے سے ہم جو سیکھتے ہیں اور سیکھتے رہنا چاہیے، اس کو عمل میں لاتے رہنا چاہیے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سنی ہوئی باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مسلم سماج کو، مسلم قوم کو بہترین سے بہترین سماج اللہ تعالیٰ بنائے۔ جو حالات آج مسلم قوم پر ہیں، اللہ تعالیٰ جو بدتر حالات ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بہترین حالات میں تبدیل کر دیں۔ اللہ گھر کے خواتین کو اور گھر کی لڑکیوں کو، بچیوں کو اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی حیا، شرم و حیا کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نوجوان لڑکوں کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور ان کو اپنے والدین کی، اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو دین کے علم حاصل کرنے کے لیے دور دراز سے آتے ہیں اور اپنا وقت نکالتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے بیٹھنے کو، ان کے آنے کو اور ان کے سننے کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کے میزان حسنات میں بہترین سے بہترین اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور جو یہاں پہ کوششیں کر رہے ہیں دین کی خدمت کے لیے، جو ہمارے بھائی ہیں، دینی بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے صحت میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے وقت میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ جو کوئی بھی یہاں پر اپنا وقت نکالتے ہیں، اپنا مال نکالتے ہیں، یا اپنا جو طاقت، اپنی قوت جو ہے یہاں پہ صرف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، آمين۔ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔